بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنا یہ یوٹیوب چینل صرف اس لیے بنایا ہے کہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ پوری انسانیت کو حقیقی آزادی دلائی جائے، انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالا جائے اور اللہ کی غلامی میں لایا جائے۔ اس لیے یہ پورا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اللہ سے یہ امید کرتے ہوئے کہ میرا مالک اس کو میرے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہی ہے کہ آج امت مسلمہ کے اندر شرک آ گیا ہے۔ یہ وجہ ہے، یقین کیجئے، یہ پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ پہلی اینٹ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی، جس طرح اسلام میں بنیادی جو اہمیت ہے وہ کلمے کی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب تک کوئی یہ نہیں پڑھے گا نا، اس کو نہیں مانے گا، اب پڑھتا رہے نمازیں، عمرہ کرتا رہے، حج کرتا رہے، جہاد اپنی طرف سے کرتا رہے، جو مرضی کر دیکھے، فلاحی ریاست بنا دے، لیکن لا الہ الا اللہ کے اندر اگر کمی ہے، اس میں شرک ہے، تو پھر وہ بندہ ناکام ہے۔ یہ انرولمنٹ ہے، اس کی دنیاوی لحاظ سے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ دیکھو، کوئی بندہ پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، فوج میں بھرتی ہوتا ہے، جب تک وہاں جا کے انرولمنٹ نہ کروائے اور جو وہ ادارہ ہے وہ اس کو انرول نہ کرے اپنی طرف سے، اب وہ گھر میں بیٹھا ہوا یونیفارم پہن کے پریڈنگ کرتا رہے، یا کسی اور جگہ جا کے یا کسی ادارے کے باہر جا کے کھڑا ہو جائے اور مہینے بعد کہے مجھے تنخواہ دو، تو کس چیز کی بھائی؟ وہ جی میں بھی یہ سب کچھ میں نے کہا تھا میں فوج میں بھرتی ہوتا ہوں۔ بھائی یہاں انرولمنٹ کروائی تھی آ کے، کسی نے کہا تھا آپ کو؟ نہیں، وہ تو نہیں، میں باہر سے ہی چلا گیا تھا۔ تو اللہ کے بندوں غور کرو، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو؟ یہی معاملہ ہے کہ جب ایمان عقیدے کے اندر خرابی ہے، توحید کی بجائے شرک ہے، اس وجہ سے میں ہر ایک کا شرک جو میں ہوتا ہے وہ اس کو ان کی کتابوں کے حوالے سے، یا آج کل ویڈیو کا دور ہے، ان کی ویڈیو سنا کے ان کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں، نکل رہی ہیں، اور آپ سن رہے ہیں، آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں ان کو۔ انہوں نے ایک ایک شرک کی میں نے الحمدللہ نشاندہی کرنے کی کوشش کی، اور آئندہ بھی پوری زندگی کرتا رہوں گا۔ جو شرک میرے سامنے آئے گا اور قوم اگر اس کو ایمان سمجھ رہی ہے، تو میں اپنے اوپر فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو یہ بات بتاؤں۔ اس کے بعد مانے یا نہ مانے، منوانا نہ میری ذمہ داری ہے اور نہ میرے بس کی بات ہے، اور یہ ہدایت یہ خالص اللہ کا ایک معاملہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر آپ یہ کھولیں گے ویڈیوز، تو اس میں ڈاکٹر اسرار کے جو بھی شرک تھے وہ میں نے سامنے لایا ہوں، بلکہ یہ کلیہ آپ کو بتایا کہ آپ صرف ڈاکٹر اسرار اور وحدت الوجود لکھیں گے تو ان کے سارے وہ مشرکانہ کلپ، مشرکانہ انداز، مشرکانہ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یہ وحدت الوجود کے قائل رہے ہیں، اور یہ وحدت شہود ہو گیا، حلول کے عقیدے ہو گئے، یہ ان کی رگوں کا خون ہے۔ ہمیشہ پوری زندگی انہی طاغوتوں کا یہ دفاع کرتے رہے ہیں، انہی مشرکانہ عقائد کو، صرف صوفیوں کو بچانے کے لیے، چونکہ صوفیوں کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے، محبت ہے، اور ایسے عقیدے جو ہیں نیچے تک یہ موجود ہیں، چاہے اشرف علی تھانوی ہوں یا حکیم الامت یا دوسرے حکیم الامت ہوں، ہمارے اقبال صاحب شاعر مشرق، تو ان کے عقیدے کے اندر بھی چونکہ یہی خرابی موجود ہے، تو اس کا یہ دفاع کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کی بڑی بدبختی رہی ہے۔ تو باقی اچھی باتیں بھی ان کی ہیں، بڑے شعلہ بیان مقرر تھے، یقین کی جو ان کی اچھی باتیں ہیں وہ صحیح باتیں ہیں، اور جہاں ان کے شرک کا معاملہ ہے وہ میں نے نشاندہی آپ کی کر دی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ پاکستان جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے فیض سے حاصل ہوا ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بالکل درست فرمایا کہ قوت و قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی، کہ نبی جب اللہ سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے، دل کی قوت بن جاتا ہے، جگر کے اندر اتر جاتا ہے، رگو پے میں اس کی محبت اتر جاتی ہے اللہ سے زیادہ، اس وقت کہتے ہیں کہ بس صحیح معنوں میں بندہ مومن بنتا ہے، سمجھ لیجیے۔ اور اللہ فرمائے والذین آمنوا اشد حب للہ، کہ مومن وہ ہیں جو اللہ سے محبت بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ شدت پسند ہیں، اس معاملے میں اللہ کی محبت کے معاملے میں شدت پسند ہیں، شدت کے ساتھ اپنے مالک کو چاہتے ہیں اور اپنے مالک کی فرمانبرداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح نہیں۔ پھر ان کا وہ جو ایک بیان آیا، کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں، اور یہ جب مرتے ہیں نا تو یہ فرشتہ ملائکہ اسفل کے اندر شامل ہو کے کاروبار دنیا چلاتے ہیں، یعنی ان کو پکارنے سے یہ اصل میں اسی طرح پہنچتے ہیں جس طرح فرشتوں کی تیز وہ فلائٹ ہے۔
اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ جو شاہ صاحب نے پیش کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے، یہ مجھے کہیں قرآن میں نہیں ملا ہے، کہیں حدیث میں نہیں ملا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا فرمانا بذات خود میرے لیے حجت ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ہے ان کا وہ جرم جو زمین اور آسمان کے اندر سما نہیں کھا رہا۔ بھائی ایک قرآن میں موجود نہیں، ایک فلسفہ قرآن میں آپ کو نہیں ملا، حالانکہ آپ بہت قرآن پڑھنے والے تھے، حدیث میں موجود نہیں ہے، اور صرف شاہ صاحب نے قرآن اور حدیث کے خلاف ایک فتویٰ دے دیا ہے، مشرکانہ عقیدہ شاہ صاحب نے اپنایا ہے، کافرانہ عقیدہ اپنایا ہے، تو اس کو تم جواز بخش رہے ہو کہ یہ بذات خود حجت ہے؟ یہ حجت نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا آپ کو۔ اللہ کی کتاب حجت ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث حجت ہے، اصل میں یہ ان کا معاملہ ہے۔ اب ذرا ان کا یہ بیان بھی سنیے، کافی وہ چیزیں انہوں نے لائی ہیں قوم کے اندر جو اور خرابیاں بھی ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، لیکن شرک کر کے انہوں نے اپنی آخرت تو برباد کر دی۔ شرک نہ کرو اللہ کے بندو۔ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے؟ ادربا آخر جمی زائد فتن، اس سود کے الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ جانت لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنہ کی لذت یاد نہیں رہی، بغیر سود کے قرض دو۔ تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے، کسی بھائی کو دو کہ وہ اپنی معاشی گاڑی کا پہیہ چلا لے، پھر اصل واپس لے لینا۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان تصدقوا فهو خیر لکم، صدقہ ہی کر دو تو سب سے اچھا ہے، دے ہی ڈالو اپنا فاضل سرمایہ۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، مت رکھو اپنے پاس، یہ گندگی ہے۔ لیکن اگر بڑے ہی کم ہمت ہو تو کم سے کم قرض حسنہ دو، اپنی اصل رقم واپس لینا۔ کس ندانت لذت قرض حسن، ادربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ۔ اس لیے کہ سود کے ذریعے سے انسان کے اندر تاریکی پھیل جاتی ہے، دل جو ہے اینٹ کے مانند، پتھر کے مانند سخت ہو جاتا ہے، کٹھور۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ آدمی درندہ بے دندان و جنگ، اور انسان بغیر اس کے کہ بھیڑیوں والے دانت ہوں اور بھیڑیوں والے پنجے ہوں، بھیڑیا بن جاتا ہے۔ بہرحال اب کرنے کا کام کیا ہے اس کو سمجھیے۔ اس پوری صورتحال کا میں نے آپ کے سامنے نقشہ پیش کر دیا۔ ایک طرف مغرب سے نیو ورلڈ آرڈر، جو جیو ورلڈ آرڈر ہے، اس وقت کی سپریم پاور آن ارتھ، امریکہ کی سرپرستی میں بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور ہے۔ دوسری طرف وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دیکھیے جو ان کی باتیں صحیح ہیں، کیونکہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھی اچھی اچھی باتیں بھی تو کہی ہیں، وہ آپ کیوں نہیں سامنے لاتے ہیں؟ اچھی باتیں ہیں، یہ باتیں اچھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا آپ رونا رو رہے ہیں، یہ سود ہو گیا، یہ جناب ساری چیزیں ہوں گی، یہ شرک کی پیداوار ہے۔ جب دماغ کے اندر شرک ہوتا ہے، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، پھر ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے، پھر یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ واقعی آج سارے مسلمانوں کی پوری زمین کے اوپر جتنے یہ ملک ہیں، اسلامی ممالک، ان کے اندر بھی سود ہے، اور کسی عالم دین کی جرت نہیں ہے اس سود کے خلاف وہ بولے۔ یہاں گلف میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ بول کے ذرا دکھائیں۔ یہ بادشاہ سلامت جو ہے نا، یہ ان کو بالکل پکڑ کے گردن مروڑ کے پیچھے ہٹائیں گے، پیچھے ہٹو۔ نہ یہ سود کے خلاف بول سکتے ہیں، نہ یہ فحاشی کے خلاف بول سکتے ہیں، اور نہ یہ گمبد کے خلاف بول سکتے ہیں۔ شرک کے خلاف بولنا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اصل چیز یہ ہے کرنے کا کام، یہ فہم ان کو نہیں حاصل ہوا ہے ڈاکٹر اسرار کو۔ توحید کی دعوت دیں، رد شرک کریں، بلکہ ان کے سامنے توحید کی دعوت آئی تھی، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس دور میں صحیح معنوں میں توحید کی دعوت اٹھائی ہے، ڈاکٹر اسرار کو بھی موقع ملا تھا، یہ 3 مہینے کے لیے ان کی کلینک میں چلے گئے تھے اپنا بوریا بستر اٹھا کے، اور وہاں ڈاکٹر صاحب نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی، بلکہ ایم اے اسلامیات ڈاکٹر صاحب نے کروایا تھا ان کو کہ ذرا اپنی دینی کوالیفیکیشن بھی بڑھاؤ، اور ان کو درس کے لیے آگے بھی کرتے تھے۔ لیکن جب کبھی ڈاکٹر صاحب ان طاقتوں کی نشاندہی کرتے تھے تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب برا مناتے تھے کہ نا ڈاکٹر صاحب آپ کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بتائیے کسی کو چھوڑ دیے، کسی کا ان کو بہت زیادہ لحاظ تھا، اور حق یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی کو نہیں چھوڑنا ہے، پھر کسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔
یہ ہوتا ہے انصاف پسند آدمی کی۔ شرک کا جب معاملہ آ جائے یا کرپشن کا کوئی معاملہ آ جائے، دیکھیے دنیاوی لحاظ سے آپ سارے کرپٹ کو پکڑیں، لیکن آپ کے دائیں بائیں کرپٹ بیٹھے ان کو نہ پکڑیں تو یہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو نہ پکڑیں، اپنے دوستوں کو نہ پکڑیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ اور پھر کوئی کہ آپ کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، ہر کرپٹ والے کو آپ پکڑ لیتے ہیں، تو یہ بتائیے اچھی بات ہے نا؟ پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو دینی کرپشن جنہوں نے پھیلائی ہے ان سب کو پکڑنا چاہیے۔ اس لیے میں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، مجھے تو کہتے ہیں کسی کو نہیں چھوڑا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ جس کا بھی شرک میرے سامنے آئے گا میں اس کا تیا پونچا کر دوں گا، چاہے وہ بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا جناب وہ عالم دین ہو، بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر ہو، بڑے سے بڑا جرنیل ہو، صدر ہو، کرنل ہو، جو مرضی ہو، میرے سامنے وہ حقیر ہے اگر اللہ کا نہیں ہے تو۔ ہاں اگر اللہ کا بن جائے، وہ اللہ والا بن جائے، توحید کو مانے، شرک کا رد کرے، پھر تو میں کہتا ہوں وہ اگر ایک عام سپاہی ہے وہ سواری کرے میں رکاب تھاموں، میں اس کی جوتیاں سیدھی کرنے بھی اپنی عزت سمجھوں گا۔ کوئی ریڑی والا ہو، کوئی ہو، جس طرح دنیاوی لحاظ سے حقیر سمجھے جاتے ہیں لوگ، میں تو نہیں سمجھتا ہوں لیکن دنیاوی لحاظ سے ان کو یہ سمجھا جاتا ہے یہ جی کمی کمین ہے۔ نہیں، اگر کمی کمین ہے اور ایماندار ہے، میرے سر کا تاج ہے، میرے سر کا تاج ہے۔ اور اگر بڑے سے بڑے بادشاہ ہو، ہیرو ہو پوری دنیا کے، پوری دنیا تمہیں مفتی اور مفتی اعظم کہتی ہے، پیر کیا پیران پیر کہتی ہے اور بڑا لیڈر سمجھتی ہے، لیکن جب اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو، میری نگاہ میں بھی حقیر ہو، کوئی ویلیو نہیں تمہاری، کوئی ویلیو نہیں، چند دنوں کے بعد تم ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ گے۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، شرک بڑی بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اس نے قوم کو یہاں تک نہ صرف پہنچا دیا بلکہ بڑے بڑے علماء کا دماغ اور میٹر گھما دیا۔ دیکھو ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی پوری زندگی قرآن کرتا رہا، لیکن عقیدے کی اس طرح خرابی کے اندر۔ مودودی صاحب کو دیکھو، حافظ سعید کو دیکھو، خادم حسین رضوی کو دیکھو، کتنا بڑا اسکالر تھا، یقین کیجیے، ایسا شعلہ بیان مقرر ڈاکٹر اسرار کی طرح، بلکہ اس سے بھی کچھ اچھا ہی نہیں، اور شعر پڑھتا تھا، لیکن عقیدہ اس طرح مشرکانہ، عقیدہ اس طرح کافرانہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بندگی کرتے رہے، گویا پوری زندگی بندگی، ان کی بندگی کرتے رہے، اللہ کی بندگی نہیں خالص کی انہوں نے۔ خادم حسین رضوی نے یا مودودی نے یا ڈاکٹر اسرار نے یا ڈاکٹر ذاکر نائک نے، جتنے ہیں یہ سارے پھیلے ہوئے ہیں ہر جگہ، ان کو فہم ہی نہیں ہے، یقین کیجیے، وہ ان کو لگاؤ ہی نہیں ہے اللہ کے دین کے ساتھ، اور ان کے سامنے توحید کی بات بھی پیش کی جائے تو اس کو رد کر دیتے ہیں، حقارت کے ساتھ کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات اگر ان کے نزدیک کوئی چیز ہے تو وہ یہ ایمان عقیدے کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں اس کا یہ نہ کرو، بس وہاں سے شروع کرو۔ ہمارے جنرل امید گل صاحب کہتے ہیں وہ مکی زندگی نبی علیہ السلام کی بس چھوڑو، وہ مدینے سے جا کے وہ ریاست سے جا کے شروع کرو۔ ہمارے عمران خان صاحب وہ ریاست سے شروع کرتے ہیں، اس سے پہلے جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے توحید کے لیے ماریں کھائی ہیں اور جنگیں لڑی ہیں اور ہجرتیں کی ہیں، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں پورے فسانے میں۔ ہم نے وہاں سے شروع کرنا ہے، یہ فرق ہے میرا اور ان میں۔ میں کہتا ہوں پہلے دن سے شروع کرو۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں ایک ایک زندگی کے اوپر غور کرو۔ میں کہتا ہوں تم پہلے دن کے اوپر غور نہیں کرتے ہو، دوسرے دن پر غور نہیں کرتے ہو، 13 سال گزر گئے، ایک دن کے اوپر بھی آپ نے غور نہیں کیا ہے۔ آپ چونکہ ریاست کا معاملہ ہے، آپ کا صرف اقتدار کا معاملہ ہے، حکومت کا معاملہ ہے، اس لیے صرف حکومت کا معاملہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وہ کیا، وہ سب کو ایک کر دیا، بس سب کو ایک کر دیا۔ کیسے کر دیا؟ ایسے ہی کر دیا، الیکشن کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے؟ ہرگز نہیں، توحید کے ذریعے، ایمان کے ذریعے۔ اس کا پہلے ذکر کرو، پھر تمہارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے، یقین کیجیے۔ جب اللہ آپ کے ساتھ ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو اندازہ لگائیے کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، فرشتے بھیجے گا اللہ تعالیٰ۔ کوئی تمہارا سازشیں تو کریں گے، مداخلت نہیں کر سکیں گے، بلکہ ہم مداخلت کریں گے، ہم مداخلت کریں گے، ہر جگہ مداخلت کریں گے، یقین کیجیے۔ اگر انڈیا کے اندر سکھوں کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی ہوگی، سیاحوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوگی، یا دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہوگی، تو پھر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن کوئی دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی کرو گے، کہ امریکہ میں کرو گے، فرانس میں کرو گے، جرمنی میں کرو گے، چائنا میں کرو گے، روس میں کرو گے، جہاں کہیں تم اللہ کے دین کو توڑو گے، ہم مداخلت کریں گے۔ ہم پہلے سمجھائیں گے، دعوت دیں گے، نہیں مانو گے، پھر اس کے بعد جزیہ دے کے زندگی بسر کرنے والے پڑے گی۔ جزیہ دے گا انگلینڈ، امریکہ، رشیا اور یہ فرانس، یہ جزیہ دیں گے پاکستان کو، کیونکہ توحید کی دعوت ہم اٹھا رہے ہیں الحمدللہ۔ پہلے بھی ایسے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین میں اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے اس میں، اللہ کے بندو آپ لوگوں نے اندازہ ہی نہیں لگایا اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے کہ تم انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن جاؤ ہم تمہیں سربلند کریں گے، ہم تمہیں اقتدار دیں گے۔ کہ اللہ کا جھوٹا وعدہ ہے؟ ایمان تو کوئی لائے، آگے تو کوئی بڑھے، تو عید کی کوئی آواز تو اٹھائے، پھر دیکھنا اللہ کی مدد کیسے آئے گی۔ میرے بھائیوں، ان سیاسی لوگوں کو، ان مذہبی پنڈتوں کو بالکل ان کا ساتھ نہ دو، یہ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر لے کے جائیں گے۔ میرا ساتھ دو، میں تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، میں تجھے
تو آپ لوگوں کو ایمان خالص کے اوپر اکٹھا کر دوں گا اور میں اس سے ہٹنے نہیں دوں گا انشاءاللہ آپ کو. اور انشاءاللہ دیکھیں گے یہی توحید کی دعوت گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، چھتوں پر، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ یہ توحید کی بات ہوگی. رد شرک ہوگا، کفر بالطاغوت ہوگا، ان کی نشاندہی کی جائے گی، ان کے باپ کا نام بھی بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جس نے شرک اور کفر پھیلایا ہے. اس طرح میں نے سب کا نام ہی لیا ہے، یہ سارے جتنے ہیں. اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایمان خالص اور ایمان خالص کی جو قسط اول اور قسط دوم میں ان کے نام لے لے کے ان کے عقیدے کو تیا پاچا کیا. صلی اللہ کے بندے نے، فوجی افسر نے، وہ بھی فوجی افسر تھے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.